بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامیہ خان لاؤنج میں خوش آمدید، جی آیا نو. اور اللہ تعالیٰ ایک بار پھر سے یہ سنہری موقع دے رہے ہیں آپ سے روبرو ہم کلام ہونے کا، اور وہ مبارک دعاؤں کا وقت آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے. تو اللہ پاک کا بھی اس موقع دینے کے لیے بہت شکریہ. شاید جب کوئی دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے ہوں گے میں چھم سے لوگوں کی آنکھوں میں آ جاتی ہوں گی، اور جب آپ لوگ میرے لیے دعا کرتے ہوں گے، ہو نہیں سکتا کہ کسی صاف دل کی دعا، کسی سیلف لیس دل کی دعا مانگی ہوئی رائگاں جائے اور میری بخشش کا سامان ہو جائے. ہو نہیں سکتا. میرا بہت یقین کامل ہے کہ اللہ پاک جو ہے ایسی دل کی دعا رائگانی جاتی ہے. آپ لوگوں کا بہت شکریہ. اب تک جن لوگوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، یہ ریڈ گھنٹی کا بٹن ہے، دبا دیجئے تاکہ ہماری ویڈیو آٹومیٹیکلی آپ کے ساتھ پاپ اپ ہو جائے. مجھے پتہ ہے آپ کے گھروں کی مائیں مجھے بہت پیار کرتی ہیں. آپ کی ماؤں کو، آپ کی بہنوں کو ہمیں ڈھونڈنا نہ پڑے، ہماری ویڈیو آٹومیٹیکلی آپ کے پاس جو ہے وہ پہنچ جائے کرے. میں ہمیشہ آپ لوگوں سے کہتی ہوں کہ آپ لوگوں کا فیڈ بیک میرے لیے میری لرننگ ہے. میں سیکھتی ہوں اپنی غلطیوں سے. یقین کیجئے ہمیشہ کبھی خود کو عقل کل سمجھنے کی غلطی مت کیجئے. جب آپ لوگ ہماری اصلاح کرتے ہیں ہم بھی اس چیز سے سیکھتے ہیں کہ جو ہے کہاں پہ ہم غلط ہیں، کہاں پہ ہم چیزوں میں کوئی غلطی کر رہے ہیں. تو اللہ پاک آپ لوگوں کے لیے یہاں پہ رستوں کو بہت زیادہ آپ کے لیے بھی آسانیاں ہوں، اور اللہ پاک میں کہتی ہوں ستے خیر ہوں میرے ہر پیارے جو ہے انسان کے لیے. دعا کا وقت جو آپ لوگوں سے میں شیئر کرتی ہوں، نئے جوائن کرنے والوں کو صرف یہ سمجھانا پڑتا ہے کہ یہ بھی ایک سائنس ہے. آپ نے ہمیشہ اپنے بڑے بزرگوں سے سنا ہے کہ ہر وقت منہ سے خیر کی بات نکالو. کوئی وقت دعا کی قبولیت کا وقت ہو سکتا ہے. پھر کہا جاتا ہے کچھ راتوں پہ فضیلت ہے، کچھ مہینوں کو عبادتوں کے کچھ مہینوں پہ فضیلت ہے، کچھ نوافل کو، کچھ نمازوں پہ فضیلت ہے. اسی طرح یہ 7 دن میں بہت بار گزرتی ہیں، 4 بار 12 گھنٹوں میں. تو یوں ساتوں کو پکڑنا مشکل ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ کبھی بد فعل منہ سے مت نکالیے، ہر وہ خیر کی بات کیجیے. کوئی گھڑی قبولیت کی گھڑی ہو سکتی ہے. تو جو میرے علم نے آپ لوگوں کے لیے ایک آسانی کا سوچا کہ یہ 2 گھنٹے کی ساتھ پکڑنا آسان ہے، بجائے اس کے کہ جو ہے وہ ہم آپ کو دن کی ساتوں کے سے انفارم کرنا شروع کریں. آپ کو پتہ ہے میرے دیس پردیس رہنے والے بہن بھائی بھی مجھے بہت شوق سے سنتے ہیں، اور یہ جو وقت میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں یہ پاکستان کا مقامی وقت ہے. پاکستان کا. آپ آج کے زمانے میں گوگل نے بہت آسانی کر دی ہے. آپ گوگل کے ذمے لگائیے، یہ آپ کے رستے کو آسان کر دے گی، آپ کے لیے انفارمیشن کو اور آسان بنا دے گی. تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے جو ہے اپنے اس پاکستان کے ہمارا جو ٹائم فریم ہے، آپ نے اس کو اپنے ٹائم فریم کے اوپر جو ہے وہ شفٹ کرنا ہے. اور یہ آپ کی انشاءاللہ تعالیٰ اتنی مدد کرے گا اللہ پاک کے حکم سے کہ خود بخود آپ کے لیے جو ہے وہ آسانی ہونی شروع ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ آپ کے رستوں کو آسان فرمائیں گے. اللہ کے فضل سے ہوگا یہ سب کچھ آپ کے لیے، اور جو ہے وہ ٹائم ٹرانسفر ہو جائے گا آپ کے ٹائم زون کے مطابق. تو گوگل یہ آسانی آپ کے لیے بالکل کر دے گی. جو ہے میں نے جو شیئر کرنا ہے وہ ہے پاکستان کا مقامی وقت. اور پاکستان کا جو مقامی وقت ہے وہ اس مہینے بہت ہی مبارک وقت ہے. وہ اس طرح ہے 31 مارچ کا جو ہے صبح کا وقت ہے، یعنی 31 مارچ کی جو صبح صادق ہوگی، جو ہے فجر کا وقت جسے ہم کہیں گے، پاکستان میں یہ 4:24 پہ شروع ہونے جا رہا ہے. ٹیم سے درخواست ہے کیا میں ٹھیک پڑھ رہی ہوں؟ 4:24 پہ یہ شروع ہونے جا رہا ہے. یہ پاکستان کا جو مقامی وقت ہے، اور یعنی آپ فجر کی نماز کے ساتھ اس کی بسم اللہ کر سکتے ہیں، اور جو ہے یہ وہاں پہ آپ کے لیے جو ہے آسانی ایک ہو جائے گی. اور یہ ختم ہو جائے گا 5:59 کے اوپر جو ہے، یعنی اپروکسیمیٹلی
6 AM پہ یہ ختم ہو جائے گا. تو یہ ایسا وقت ہے میرے آفس جانے والے بہن بھائی پاکستان میں جو ہیں، میری پیاری بہنیں جنہوں نے بچوں کو اسکول بھیجنا ہے، اتنے سکون سے مانگ سکتی ہیں. اس کے بعد ناشتہ بھی بنا سکتی ہیں، اپنی ذمہ داریوں کو پورا کر سکتی ہیں، اپنے ہسبینڈس کو ناشتہ کرا کے یا ساتھ دے کے بھی ایزیلی بھیج کے سی آف کر سکتی ہیں. کیونکہ جب دعا سے شروع کریں گی تو ٹائم میں برکت بھی اللہ کے فضل سے اللہ پاک ڈال دیں گے. تو جی اس کو پھر سے میں ریپیٹ کرنے لگی ہوں. 31 مارچ کی صبح صادق کا وقت ہے، 4:24 پہ شروع ہو جائے گا، یعنی 4 AM پہ شروع ہو جائے گا اور ختم ہو جائے گا 5 AM، یعنی 5:59 AM پہ 6 AM پہ یہ ٹائم ختم ہو جائے گا. تو اس کو اب ریوائنڈ کر کے آپ سن سکتے ہیں. باقی جو ہمارا آپس کا ایک ریزولوشن ہے کہ دعا مانگنی ہے تو اللہ کی پوری یونیورس کے لیے دعا مانگنی ہے. اس وقت آپ نے اپنے دشمن کے لیے بھی دعا مانگنی ہے، اس کو بھی اللہ ہدایت دے، جو ہے اسرائیل کو اللہ ہدایت دے، فلسطین پہ ظلم بند کرے، غزہ پہ ظلم بند کرے. آپ نے ہر ایک کے لیے دعا مانگنی ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے سمندروں میں، دریاؤں میں جو ہے بھونچال نہ آئے. اللہ پاک پہاڑوں کو سکون سے رکھیں تاکہ وہ کوئی تباہی نہ پھیلائیں ارتھ کوئک کی شکل میں، آتش فشاں کی شکل میں. تو نباتات ہیں، حیوانات ہیں، آپ نے سب کی خیر مانگنی ہے. جب آپ سب کی خیر مانگیں گے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کی اپنی زندگی میں خیر نہ آ جائے. تو پلیز آپ نے جو ہے اس مومنٹ کو ضائع نہیں کرنا. آپ نے سب کی خیر مانگنی ہے، اپنی، اپنے گھر والوں کی، اپنے ملک کی خاص طور پہ، کیونکہ یہ وہ ٹائم ہے جو ملک کو کسی صحیح سمت میں لے کے جانا جائے گا. تو ستارے کی کن زمین پہ آئے گی تو ہی یہ ممکن ہوگا نا. تو آپ نے اپنے ملک کی بھی خیر مانگنی ہے اور اللہ کی یونیورس کی بھی خیر مانگنی ہے. تو انشاءاللہ ستے خیراں ہو جائیں گی آپ لوگوں کی زندگی کے اندر. باقی آپ لوگوں کو میں ہمیشہ کہتی ہوں، اگر آپ لوگوں نے پرسنل ریڈنگ کروانی ہو، کسی کو ضرورت ہو، ویسے تو ہم جنرلائز انفارمیشن بھی ایمانداری کے ساتھ دیتے ہیں 12 ستاروں کی، لیکن اگر پرسنل ریڈنگ کروانی ہو تو یہ وہ نمبر ہے، اس کا ایک بھی نمبر دائیں سے بائیں نہیں کرنا، ورنہ کسی نہ کسی مونسٹر کے ہتھے چڑھ جائیں گے. پھر میرے دل کو شدید تکلیف ہوگی اگر کوئی آپ کو بے وقوف بنائے گا، اگر کوئی آپ کی معصومیت سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے گا تو پھر یہ میرے دل کو بہت دھچکا لگے گا اور مجھے تکلیف ہوتی ہے. اپنا آپ نے بہت خیال رکھنا ہے اور اس ساتھ کو، اس مومنٹ کو مس نہیں کرنا. اور جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھیں اول تو سجدے میں مانگا کیجئے، اس سے بہترین کنیکشن اللہ کے ساتھ نہیں جڑ سکتا. سجدے میں سر رکھیے، ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا دیجئے، اس سے بہتر کنیکشن اللہ کے ساتھ نہیں جڑ سکتا. ویسے تو جو لوگ سجدہ نہیں کر سکتے زمین پہ، رب شہرک کے پاس ہے. آپ صرف اللہ پاک سے باتیں ہی کرنا شروع کر دیں گے تو یقین جانیے وہ جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے اس کو خود بخود جواب آنے آپ کے شروع ہو جائیں گے ان کی طرف سے. اور یہ یاد رکھیے گا، جس وقت میں ہم مینٹر ہو چکے ہیں اور جو بھیانک تبدیلیاں میں 5 جنوری 2025 سے دیکھ رہی ہوں، ستارے آتے ہیں مڑ واپس تباہی کے لیے چلے جاتے ہیں، آتے ہیں مڑ واپس امتحان کے لیے چلے جاتے ہیں. یاد رکھیے یہ وہ وقت ہے جس وقت ابلیس انکل جو ہے نا اپنی فل پیک کے اوپر ان کی آزادی ہے، لیکن وہ وقت دور نہیں جب ان کی رسی کو کس دیا جائے گا اور وہ وقت بہت قریب ہے. تو یاد رکھیں تب تک آپ نے ہر مومنٹ میں اللہ تعالیٰ سے امان مانگنی ہے. یہ تو حالانکہ لوگ کہتے ہیں کہ جی گن کے پڑھنا، مطلب یہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ صبح اٹھیں تو 10 باری اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں. ان کے منہ سے نکلا 10 ٹائمز پڑھیں، ضرور پڑھیں تاکہ اس سے پناہ مانگ کے چلیں. اس وقت اس کا زور، اس کا بہت زیادہ اس کی طاقت چل رہی ہے. تو اللہ پاک آپ کو اپنی اس اپنی امان میں رکھیں تاکہ خدا نہ کرے کہ جو ہے کوئی آپ کو نقصان پہنچا سکے، کوئی آپ کو
यहाँ पे तकलीफ़ दे सके। और इंशाल्लाह मेरा वही एक यूनिवर्सल मैसेज है कि हम एंड ऑफ वर्ल्ड की तरफ दाखिल हो चुके हैं, और हमें नहीं पता हम में से किसी को तौबा ताइब होने का भी मौका मिल सके। तो अपने किबले हमें दुरुस्त कर लेने चाहिए, अपनी सिमतें हमें दुरुस्त कर लेनी चाहिए। और ये वो टाइम है जो मैं कहती हूँ कि हम में से बचेगा वही जिसने रब की रस्सी को कस के पकड़ा हुआ होगा, और हम में से इस वक्त उसी की बचत होगी। ये वो टाइमिंग्स शुरू हो गए हैं, उस टाइम के हम तेज़ी से करीब जा रहे हैं जब कानून कुदरत जोश में आने वाला है। तो हो सकता है, कई बार होता है कि फिर उस वक्त शायद तौबा की भी हमें मोहलत ना मिले, उस वक्त ही ख़त्म हो चुका हो तौबा का। तो क्यों ना अभी से तौबा ताइब होना शुरू हो जाइए। मेरी बातों को सीरियस लीजिएगा प्लीज़। मैं सचमुच आपके भले के लिए बात कहती हूँ। आप में से किसी एक बंदे ने भी अपनी डायरेक्शन बदल ली तो शायद मैं भी बख्शी जाऊँगी। अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा, अपना और अपने प्यारों को दुआओं में भी आपने याद रखिएगा, मुल्क को भी याद रखिएगा, अल्लाह की कायनात को भी याद रखिएगा। और औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बढ़ा देना है, अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाहु अकबर, इसको मिला के पढ़ना शुरू कर दें, क्योंकि अल्लाह अकबर की आवाज़ से शैतान छलांग लगा के पीछे भागता है, और इस्तग़फ़ार वैसे ही रब को पसंद है। तो इन दो लफ्ज़ों को मिला के भी पढ़ना शुरू कर दीजिए। जो पढ़िए दिल से पढ़िए, मन से पढ़िए, और वो कहते हैं ना कि डूब के पढ़िए, ज़म हो के पढ़िए, हो नहीं सकता कबूलियत ना हो। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए सामिया खान लाउंज से इजाज़त। अल्लाह पाक आप सब के हामी और नासिर हों। फ़ी अमानुल्लाह। थैंक यू।